السلام علیکم دوستو، میرا نام جسان ہے اور آج ہم پروفٹ سیریز میں بابا آدم علیہ السلام کے بیٹے سیس علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے، جو دنیا پر آنے والے دوسرے نبی اور پیغمبر تھے۔ اور ہم اس واقعے میں دیکھیں گے کہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور کیوں کیا۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ود دا ریئل لائف اسٹوری آف پروفٹ سیس علیہ السلام۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور یہاں اپنی سزا کاٹنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں 40 اولادیں عطا کی تھیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوتے تھے۔ ہر بار جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی اولاد قابیل اور اکلیمہ تھی اور دوسری اولاد حابیل اور لیوزا تھی۔ بابا آدم علیہ السلام کے حساب سے قابیل کا نکاح لیوزا کے ساتھ ہونا تھا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن قابیل اس پر راضی نہیں تھا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اسی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ قابیل نے اکلیمہ سے نکاح کرنے کے لیے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا اور یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا جو کہ ایک لڑکی کے اوپر کیا گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہونے والا سب سے پہلا قتل لڑکی کی وجہ سے ہوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا اور اس نے کہا اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ لہٰذا قابیل اپنی بیوی کو لے کر بھاگ گیا اور پہاڑیوں میں جا کر رہنے لگا۔ وہاں قابیل کا بیٹا خنوک پیدا ہوا اور خنوک سے مہابیل پیدا ہوا اور اسی طرح اس کی نسل بڑھتی چلی گئی۔ قابیل اور اس کی اولادوں نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی یعنی آگ کی پوجا اور پھر بت پرستی کا آغاز کیا۔ ادھر حابیل کی شہادت کے بعد آدم علیہ السلام بہت غمگین رہنے لگے اور انہیں اپنے فرما بردار بیٹے کو کھونے کا بہت دکھ تھا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ایسی پاک اولاد فرما جو دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد تیرے نام اور تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور کچھ عرصے میں ہی شیش علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ شیش کے معنی ہے اللہ کا دیا ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں یہ نام اس لیے دیا کیونکہ اللہ نے انہیں یہ اولاد حابیل کے بدلے عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت سیس پیدا ہوئے اس وقت حضرت آدم کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت سیس علیہ السلام اللہ کے دوسرے نبی تھے۔ اللہ نے اس دنیا میں 100 صحیفے نازل فرمائے اور 4 کتابیں نازل فرمائی جن میں 50 صحیفے صرف حضرت سیس علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ شروع سے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت سیس علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت پر بہت توجہ دی تھی۔ آپ نے حضرت سیس کو جنت کے احوال بتائے، اچھے اور برے کی پہچان کروائی۔ جیسے جیسے حضرت سیس جوان ہوتے گئے حضرت آدم کی تعلیم اور تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم کو اپنے اس لائق بیٹے سے بہت امید تھی کیونکہ آپ کا ایک بیٹا شہید ہو گیا تھا اور ایک بیٹا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل پڑا تھا۔ لہٰذا اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے صرف حضرت سیس علیہ السلام ہی تھے۔ جب حضرت سیس علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی بہنوں میں ایک نیک سیرت عورت جس کا نام مخائلہ تھا اس سے نکاح کر لیا۔ کچھ روایتوں میں اس خاتون کا نام غرورہ بھی لکھا گیا ہے۔ حضرت آدم اور سیس علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے جبکہ قابیل ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح حضرت آدم کا قابیل سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ قابیل اور اس کی اولادیں شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی۔
روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے وفات سے پہلے یہ وصیت کی کہ ان کے جسم مبارک کو جبل کیش کے غار میں رکھ دیا جائے، کیونکہ اس زمین پر ایک عظیم طوفان آنے والا ہے۔ جب یہ طوفان ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کے جسم کو شام کی سرزمین میں دفن کیا جائے۔ لہٰذا وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو جبل کیش کے غار میں رکھ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد بی بی حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی اولادوں کی تعداد تقریباً 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد بنی آدم کے نگہبان اور حضرت آدم کے جانشین حضرت سیس علیہ السلام بنے۔ حضرت سیس پوری عمر اپنی اولاد کی تربیت میں لگے رہے اور انہیں بنی قابیل کی طرف جانے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ لوگ گناہ اور فساد میں مبتلا تھے۔ دوسری طرف پہاڑیوں میں قابیل کی نسل بہت تیزی سے بڑھ چکی تھی۔ بنیادی طور پر انسان 2 بھاگوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک طرف بنی قابیل یعنی قابیل کی اولاد تھی جو شیطان کے پیروکار تھے اور پہاڑیوں پر رہتے تھے، اور دوسری طرف بنی شیش یعنی حضرت سیس علیہ السلام کی اولادیں تھیں جو زمین پر رہتے تھے اور کھیتی کرتے تھے۔ یہ شرک اور بت پرستی سے بہت دور تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیس علیہ السلام کی 33 اولادیں تھیں، جن میں آپ کے جانشین جناب انوس بنے۔ انوس کے یہاں کینان پیدا ہوئے، جن کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت ادریس کی نسل سے حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کے زمانے میں طوفان آیا اور اس طوفان نے سب کچھ ختم کر دیا، جس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کا واقعہ۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔